आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا وملجانا وأشرفنا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز ناظرین محترم، سٹی انڈیا نیوز چینل کی جانب سے آپ اور ہم جمع ہیں. آج ہم بات کریں گے عید المومنین کے متعلق. عید کے 2 دن گنے جاتے ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ. عید الفطر رمضان مبارک کے اختتام پر، عید الاضحیٰ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو ہوتی ہے. پھر عید المومنین جمعہ کا دن کہلاتا ہے. تو عید المومنین جمعہ کا دن، تو یہ جمعہ کا دن عید کا دن کیسے؟ تو بتایا گیا کہ دنیا میں جتنے مذاہب چل رہے ہیں، ہر مذہب کے اعتبار سے ہفتے کے 7 دنوں میں سے کوئی نہ کوئی دن کسی مذہب میں تہوار کا دن مقرر ہوا. تو اسی طریقے سے جمعہ کا دن باعتبار شریعت مومنین کے لیے عید کا دن تصور کیا جاتا ہے، عید المومنین کہا جاتا ہے. یقیناً اس دن اللہ رب العزت کی بے شمار رحمتیں، نعمتیں، برکتیں حاصل ہوتی ہیں. بس حاصل کرنے کی وہ سکت ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس دن اپنی بے شمار رحمتیں، برکتیں نازل فرماتا ہے. یوں تو اللہ کے مقرر کردہ فرشتے ہمیشہ اپنے بندوں کے نامہ اعمال لکھتے رہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے رہتے ہیں. لیکن جمعہ کا دن ایک ایسا متبرک مقدس دن ہے جس دن کے لیے بتلایا گیا ایمان والو، جمعہ کے دن نماز کے لیے جب بندہ مومن مسنون مستحب طریقے پر عمل کرتا ہے، یعنی پانی نہانا، آنکھوں میں سرما لگانا، اچھا عمدہ لباس پہننا، خوشبو لگانا، یہ سب سنت طریقہ ہے. تو ان کاموں کے لیے جمعہ کے دن وہ جس وقت سے یہ عمل شروع کرتا ہے اسی وقت سے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. یہاں تک کہ بتلایا گیا جیسے ہمارے اسلاف کا دور رہا کہ ان کے پاس 2 جوڑے 4 جوڑے کپڑے رہا کرتے تھے. تو اب جمعہ کے دن اچھا عمدہ لباس پہننا ہے تو اس کو دھوتے. تو ان کپڑوں کو دھونے کے لیے، اپنے ناخن ترشوانے کے لیے، اپنے سر کے بال، چہرہ، بہرحال جسم کے جن اعضاء کے بال نکالنے کی اجازت ہے. وہ تمام صفائی میں ہم اگر یوں سمجھ لیں کہ جمعہ سے 2 دن پہلے، بیفور 2 days بھی اگر ہم یہ عمل شروع کر دیں تو بتلایا جاتا ہے کہ جس دن سے تم جمعہ کی نیت سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا شروع کر دیے، اپنے کپڑوں کو پاک صاف کرنا شروع کر دیے، تو اس دن کے اسی وقت سے تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اللہ اکبر. تو سوچئے ناظرین محترم، جمعہ کا دن ہمارے لیے نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے، فرض ہماری ذمہ داری ہے. جب ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی جانب سے خوشخبری آتی ہے کہ جو بندہ میرے قریب ہونے کے لیے، میرے عمل پر راضی ہونے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، اپنے وقت کو قربان کرتا ہے، اپنے سکون کو قربان کرتا ہے، اپنے چین کو قربان کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں فرشتوں کے ذریعے لکھواتا ہے. کیوں؟
تاکہ فرشتے بھی گواہ رہ جائیں اس کے لیے۔ مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ناظرین محترم، جبکہ قرآن مقدس میں سورۃ الجمعہ کے نام سے ایک سورہ 28ویں پارے میں اس میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ لوگوں، جب نماز جمعہ کی اذان کہی جائے تو اپنے خرید و فروخت بند کر دو، اپنا بزنس کلوز کر دو، اپنے آپس سے تعلقات ختم کر دو، بس رخ کرو اللہ کے گھر کا، مسجد کی جانب، مرد حضرات، اور عورتیں اپنے گھر میں عبادت کے لیے مصلی کی جانب رخ کریں۔ لیکن کہاں ہے؟ اذان ہوتی ہے ہمارے کاروبار چلتے ہیں، اذان ہوتی ہے ہمارے گپ شپ چلتے ہیں، اذان ہوتی ہے ہم وہی دنیائی کاموں میں مصروف ہیں، چبوتروں پر باہر۔ پھر مسجد میں آتے ہیں صاحب، مسجد میں آتے ہیں عین خطبے کے وقت، پھر طہارت کے لیے، وضو کے لیے، پھر اس کے بعد صحن میں باتیں کرتے ٹھہر جاتے ہیں، مسجد کے دروازے کے پاس باہر بات کرتے ٹھہر جاتے ہیں، جبکہ یہاں تک کہ یہ بتلایا جا رہا ہے جمعہ کے دن جس طرح پاک صفائی کے لیے اعمال کا جو بدلہ بتایا گیا، اسی طرح جمعہ کے دن جب پہلی اذان ہوتی ہے، پہلی اذان کے ساتھ ہی فرشتے، اللہ کے مقرر کردہ فرشتے، دنیا بھر کی ہر مسجد میں، سارے کرۂ ارض پر جتنی مسجدیں ہیں، اللہ کے گھر ہیں، ان تمام مساجد پر، اگرچہ کہ مسجد کے 1 2 4 نہیں 10 دروازے بھی ہوں، 10 گیٹ بھی ہوں، ہر دروازے ہر گیٹ پر اللہ کے مقرر کردہ فرشتے کھڑے رہتے ہیں۔ جیسے جیسے بندے مسجد میں اللہ کے داخل ہوتے ہیں، ادھر فرشتے ان بندوں کے نام اپنے ریکارڈ میں مینشن کرتے چلے جاتے ہیں۔ جب خطبے کے لیے خطیب صاحبان ممبر رسول پر چڑھتے ہیں اور مؤذن صاحب اذان ثانی کہتے ہیں، دوسری اذان کہتے ہیں، جیسے دوسری اذان کے الفاظ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، وہ فرشتے اپنے ریکارڈ کلوز کرتے ہیں اور مسجد میں آ کر باادب بیٹھ جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے، خطبہ سننے کے لیے باادب بیٹھ جاتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا ناظرین محترم، جو بندگان خدا خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں انٹر ہو، داخل ہو، تو اس کو نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، لیکن نمازیوں کی لسٹ میں اس کا نام مینشن نہیں کیا جائے گا، کیونکہ فرشتوں نے اب اپنے ریکارڈ کلوز کر دیے ہیں، پھر دوبارہ ری اوپن نہیں کریں گے، وہ ری اوپن ہوں گے تو خدا کی بارگاہ میں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر چیز کا اہتمام کریں، اور بطور خاص اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، وضو اپنے گھر سے کر کے جائیں، آپ طہارت وضو سے فارغ ہو کر جائیں۔ بتلایا جاتا ہے کہ جو بندہ مومن وضو اپنے گھر سے کر کے مسجد کو جاتا ہے پیدل پیادہ، تو ایک ایک خطرے کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، ایک ایک قدم کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ سوچئے، فرض آپ پر ہے، نماز ہم کو پڑھنی ہے، نماز پڑھنا ہم پر ضروری لازم ہے، لیکن ہم ایک نماز پڑھنے کے لیے اتنے اعمال کر رہے ہیں جو نماز کے صحیح ہونے کی شرطوں میں سے ہے، کیونکہ طہارت نماز کے لیے ضروری ہے، غسل نماز کے لیے ضروری ہے، وضو نماز کے لیے ضروری ہے، ادب نماز کے لیے ضروری ہے، کپڑا کے ذریعے جسم ڈھانکنا نماز کے لیے ضروری ہے۔ جی یوں تو ہر حال میں اسلام میں مسلمان کو چاہیے کہ اپنے جسم کو ڈھانکے رہے، لیکن کم سے کم آخری صورت نماز کے لیے تو ضروری ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہم کر رہے ہیں، لیکن نامہ اعمال میں ثواب لکھا جا رہا ہے۔ تو پھر جب ہم نماز سچے دل کے ساتھ اگر ادا کریں تو اس کے لیے کتنا بڑا اجر و ثواب ہوگا۔ ہم وقت سے پہلے اللہ کے گھر میں چلے جائیں گے تو اس کے لیے کتنا بڑا اجر و ثواب ہوگا۔ اور مسجد میں دنیا کی بات نہ کریں، اور مسجد میں جب داخل ہوں تو اس بات کا بھی ذہن میں خیال رکھیں، کناروں پر سنت پڑھیں، درمیان میں سنت نہ پڑھیں۔ اور اسی طرح عورتیں بھی چاہیے کہ نماز کا وقت ہوتے ہی نماز ادا کریں۔ جمعہ کی نماز بوڑھے اشخاص پر، بیمار حضرات پر
نابالغ بچوں پر اور خواتین اسلام پر یعنی عورتوں پر نماز جمعہ کو فرض نہیں رکھا گیا۔ اسی طرح عیدین کی نماز بھی ان پر واجب نہیں ہے، اسی طرح ان پر نماز جنازہ بھی فرض نہیں ہے۔ کیوں فرض نہیں صاحب نماز جمعہ ان پر؟ نماز جمعہ کی وجہ سے نماز جنازہ بھی ان سے رخصت ہے، عیدین بھی رخصت ہیں، تو نماز جمعہ کیوں فرض نہیں ہے؟ اس لیے کہ نماز جمعہ کے لیے خطبہ مسجد میں باادب بیٹھ کر سننا واجب ہے، بغیر خطبے کے نماز جمعہ نہیں ادا ہوتی۔ اگر کوئی خطبہ مکمل ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہو، نماز پڑھ لے، نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز مکمل نہیں ہوگی، صرف دکھاوے کی نماز ہو جائے گی، ہاں بھائی انہوں نے نماز پڑھ لیا۔ تو اس لیے عورتوں پر فرض نہیں ہے، بوڑھوں پر فرض نہیں ہے جو چل کر مسجد تک آ نہیں سکتے۔ بوڑھے سے مراد ایسے کمزور لاغر جو چل نہیں سکتے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، اپاہج زدہ، معذور لوگ، بیمار لوگ جو چل کر مسجد تک آ نہیں سکتے، ایسے لوگوں پر جمعہ رخصت ہے۔ صحت مند، تندرست، عاقل، بالغ پر جمعہ فرض ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے دن جو اعمال ہمیں اختیار کرنے ہیں اس کو شروع سے ہی کرنے کی عادت ڈالیں اور وقت سے پہلے نماز جمعہ کے لیے مسجد میں پہنچ جائیں۔ اور باتیں تو کرنے کے لیے بہت ہیں لیکن وقت کے اعتبار سے بات کرنی ہوتی ہے، تو بہرحال نماز جمعہ کا طریقہ ہے، جمعہ کے دن کے آداب ہیں، اور رہی بات اس کے آپ سنت و نوافل پڑھ کر مسجد سے باہر نکلیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے ابھی امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے دائیں جانب سلام پھیرتے ہیں، پھر بائیں جانب سلام پھیرنے میں رہتے ہیں کہ کچھ لوگ اٹھ بھی جاتے ہیں، دعا ہوتے ہوئے رہتی ہے، کچھ لوگ اور اٹھ جاتے ہیں۔ اب دعا ہونے کے بعد اللہ معاف کرے، اللہ نیک توفیق دے ہمیں، ہمارا ماحول ایسا ہو چکا ہے آج کہ دعا جیسے ہی ختم ہو مسجد کے باہر ہم ایسے نکل جاتے ہیں جیسا کہ معلوم ہوتا ہے کہ برسوں سے ان کو جیلوں میں قید کر دیا گیا تھا، جیل کی سلاخوں میں ان کو ڈالا گیا تھا، ایک برسوں کے بعد 10-15 سالوں کے بعد یہ اب ان کے ماں باپ، ان کے بھائی بہن، رشتہ دار، بیوی بچے لینے کے لیے ان سے ملنے کے لیے بھاگ رہے ہیں، بس ایک ایسی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ معاف کرے۔ سر یہ بتائیے ناظرین محترم، کیا اللہ کے گھر میں بیٹھنے سے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ کیا اللہ کے گھر میں بیٹھنے سے میں کانٹے چبھتے ہیں؟ کیوں اللہ کے گھر سے میں اتنا دور ہونا چاہتے ہیں؟ تو خدا را ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کے گھر میں ہی گزارنے کی کوشش کریں، عبادت اور ریاضت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ یقیناً انشاءاللہ العزیز المستعان و انشاءاللہ الرسول، ہم جتنا اللہ کے قریب ہوں گے اتنا اللہ بھی ہم سے قریب ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب بندہ میرے قریب آنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو میں اس کے قریب 10 قدم ہو جاتا ہوں۔ تو اللہ خیر کا معاملہ کرے ہمارے ساتھ، یہ جمعہ ہی نہیں بلکہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں، سکون و اطمینان کے ساتھ پورے نمازیں ادا کریں، تو پھر دیکھیں انشاءاللہ ہمارے نوکریوں میں، ہماری کمائی میں، ہمارے دسترخوان میں، ہماری اولاد میں، ہمارے گھروں میں کیسی برکت ہوگی، کیسی بڑھوتری ہوگی، کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں، کتنی نعمتیں اللہ کی ہم پر نازل ہوگی۔ ان تمام چیزوں سے ہم دور ہیں، اس لیے ہم دنیا کے ظلم کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، دنیا میں ظلم کے نوالے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں اور روزانہ کم سے کم ایک آیت صحیح آخری صورت ایک آیت صحیح قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی عادت ڈالیں، انشاءاللہ ہمارے ہر کام میں برکت ہی برکت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا، دنیا بھی ہماری کامیاب ہوگی، خاتمہ بھی بالخیر ہوگا، قبر کی زندگی بھی ہماری کامیاب ہوگی، میدان محشر کی رسوائی سے بھی ہم بچ سکیں گے، پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہمیں نصیب ہوگی، خدا کا دیدار بھی ہمیں نصیب ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما
كلما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع وانتشت روحي وصار الدمع يهدي